میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام نور سحر کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، درود پاک کے متعلق میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیامت کے اس ہولناک منظر میں کہ جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے سے، ماں بیٹی سے، دوست گویا دوست سے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، گویا ہر ایک کسی دوسرے سے جو ہے منہ پھیر رہا ہوگا، پیٹھ دکھا کر بھاگ رہا ہوگا۔ ایسے وقت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کا موقع مل جانا یقیناً اس دن بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تو ناظرین، نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم بھی کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب خوب درود پاک پڑھیں گے۔ مولانا جمیل الرحمن صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں: مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ پاک ہم سب کو عاشق درود و سلام بنائے۔ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، ماہ رمضان کی ساعتوں میں بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی درود پاک پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کو انشاءاللہ ہم تلاوت قرآن پاک سے شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا کچھ تعارف آپ کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں مولانا سراج مدنی اور مولانا کاشف مدنی، اور نعت پاک کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کرم فرما ہے سید سرفراز صاحب۔ انشاءاللہ برکت بھی حاصل کرتے رہیں گے، تلاوت قرآن پاک بھی ہوگی، نعتیں بھی ہوں گی، حمد بار تعالیٰ بھی ہوں گی، اور بہت پیاری پیاری گفتگو بھی ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا
السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق اللہ العظیم۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ کے کچھ اشعار سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لا الہ الا 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 اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ کھل جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے دل سے کوئی ایک بار پڑھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب آسی پائے جلا قلب آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے حمد باری تعالیٰ کے بہت ہی پیارے پیارے کلمات سنے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو حقیقی محبت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ ناظرین کرام، سلسلہ ہے، پروگرام ہے نور سحر۔ اس پروگرام میں الحمدللہ ہم تلاوت قرآن پاک بھی سنتے ہیں، کلام بھی سنتے ہیں، حمد باری تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک بھی سنتے ہیں، جھومتے بھی ہیں، اور سحری بھی چلتی رہتی ہے۔ تو آپ بھی سحری بھی کرتے رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہونے والی ہیں، کلام بھی ہونے والے ہیں۔ توجہ کے ساتھ FGN چینل پر اول سے آخر تک اگر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سارا علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا۔ ناظرین، اپنے پروگرام کے اندر ہم کسی ایک خاص ٹاپک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز اگر آپ نے دیکھے ہوں گے تو کسی نہ کسی خاص موضوع پر، خاص ٹاپک پر ہمارے مبلغین، ہمارے جو گیسٹ ہوتے ہیں، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی بہت ہی پیارا اور لاجواب ٹاپک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے قرآن کے فضائل۔ سبحان اللہ، قرآن مجید فرقان حمید کی تو کیا شان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کی فضیلت کے لیے اگر میں اتنا ہی کہوں تو بھی شاید کافی ہوگا کہ یہ خدا کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی بہت کچھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کتنا عالیشان ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کتاب ساری کتابوں سے افضل، قرآن مجید جو ہے ساری کتابیں جو ہیں ان سے افضل ہے۔ جتنے بھی آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں ان سب سے بھی افضل ہے، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا دیگر کتابیں ہوں، ساری کتابوں سے سب سے افضل کتاب۔ اچھا، اب یہ کتاب جس زبان میں نازل ہوئی، عربی زبان، وہ زبان ساری زبانوں سے افضل۔ سبحان اللہ۔ جس رسول پر نازل ہوئی، وہ رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری نبی، وہ سارے نبیوں سے افضل۔ جس مہینے میں نازل ہوئی، ماہ رمضان، وہ ماہ رمضان سب مہینوں سے افضل۔ جس رات میں نازل ہوئی، شب قدر، وہ رات ساری راتوں سے افضل۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو بندہ اس کی تلاوت کرے، اس کو سیکھے، اس کو سکھائے، اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو پتہ چلا جو اس کو سیکھے، اس کو سکھائے، پڑھے، دوسروں کو پڑھائے، وہ بندہ بھی دوسرے لوگوں سے کافی بہتر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم سے وابستہ رہنے والی ہر چیز ہی افضل و اعلیٰ ہے، اشرف ہے، بلند ہے، برتر و بالا ہے۔ قرآن کریم کے کیا کیا فضائل ہیں، قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا کیا ہے، اور ہمارے بزرگوں کا قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے کیا انداز ہوا کرتا تھا۔ ماہ رمضان میں دیکھا یہی جاتا ہے، اور بہت اچھا یہ انداز ہے کہ اس میں دیگر مہینوں کے مقابلے تلاوت قرآن بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا وصف ہے، ایسا ہونا بھی چاہیے۔ تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت ساری گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین آئیے، میں چاہوں گا سب سے پہلے آیات قرآنی اور احادیث کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا اس کے فضائل ہیں، سنتے ہیں سراج بھائی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جی، کہ اس کی بے شمار فضائل، بے شمار خصوصیات ہیں۔ سبحان اللہ، اس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں۔ سبحان اللہ، علی بھائی، عموماً جو ہوتا ہے ہم کتابیں دیکھتے ہیں، کسی کتاب کے شروع میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ یہاں کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس میں تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں رابطہ کریں ہم سے، نہ موبائل نمبر دیا ہوتا ہے یا ای میل ایڈریس وغیرہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی پائیں تو اس پہ رابطہ کریں۔ اور بہت ساری کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ ہماری کتاب میں غلطی کا امکان ہے، لیکن قرآن پاک ایسی کتاب شروع میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سبحان اللہ، کہ اس میں شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیسا کمال ہے قرآن پاک کی، یہ کیسی خصوصیت ہے، کیونکہ شبے کی گنجائش، خطا کا احتمال، غلطی کا احتمال تو وہاں ہو سکتا ہے جہاں پر حقانیت کی کوئی دلیل نہ ہو، اور قرآن پاک کا تو لفظ لفظ قرآن پاک کے حق ہونے اور رب کی کتاب ہونے پر دلیل ہے۔ سبحان اللہ، اس کی تو کیا ہی بات ہے، کوئی اندھا اگر سورج کا انکار کر رہا ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ سورج نہیں ہے، جی، بلکہ وہ تو اندھے کا قصور ہے کہ اسے نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح قرآن پاک بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور پورا قرآن اس کے اوپر دلیل ہے۔ صحیح، یہ ماشاءاللہ زبردست آیت کریمہ انہوں نے بتائی، جو شروع میں قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا گیا نا کہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ،
ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے. یہاں لوح محفوظ کو بھی مراد بتایا گیا اور قرآن پاک بھی فرمایا گیا ہے کہ قرآن پاک کے حوالے سے بتایا گیا ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ایک جگہ فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. سبحان اللہ. کوئی خشک و تر چیز تو ایسی نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو، روشن کتاب میں نہ ہو. یا بزرگان دین نے، مفسرین نے یہ بھی بتایا کہ یہاں قرآن مراد ہے. سبحان اللہ. یعنی دنیا جہان میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آتی کہ بھائی ایسی کتاب کیسے ہو سکتی ہے جس میں ہر چیز ہو. ظاہر ہے اس میں ڈاؤٹ ہوگا اس کو کہ اگر بالفرض مان بھی لے کہ چلیے اس نے سب کچھ لکھ دیا ہوگا، کسی شخص کے لیے اگر ہم سوچے کہ اس نے کتاب لکھا ہو اور اس میں ہر چیز لکھ دیا ہو، یا جو وہ دعویٰ کر رہا ہے، کوئی بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور ہم مان لے کہ اس نے ویسا برابر کیا، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ غلط ہو. ویسے ہی لکھ دیا ہوگا کہ میرا دعویٰ بس درست ہو جائے اور لکھ دیا، حالانکہ وہ بات درست نہیں ہوگی. تو یہ ڈاؤٹ بھی یہاں سے جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے شروع ہی میں فرما دیا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کوئی شک نہیں بلکہ شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. امام شافعی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی کتاب جب لکھی تو اپنے شاگردوں کے سامنے ان سے پڑھوائی کہ میں چیک کروں کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں، آپ پڑھیں. بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ 100 بار کتاب پڑھی اور امام شافعی علیہ رحمہ کو اپنی کتاب میں کوئی خطا نظر آئی ہر بار. اور آخر میں کہنے لگے کہ شافعی کی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی کہ جو خطا سے پاک ہو، وہ تو اللہ کی کتاب ہے. اور عموماً مصنفین جو کتابیں لکھتے ہیں یا افتاء کی سٹارٹنگ میں جو پریکٹس کرتے ہیں تو بار بار پڑھتے ہیں، ہر بار دیکھتے ہیں تو کوئی پروف ریڈنگ کی غلطی نکلتی ہے یا کوئی تعبیر کی، کوئی جامعیت کی یا معنیت کی غلطی نکلتی ہے، لیکن قرآن بالکل کوئی غلطی نہیں، ہر طرح کی غلطی. یعنی کم از کم ایسا ہوتا ہے کوئی چیز اگر ہم تحریر کرے یا کسی کو بتائے تو بعد میں ذہن میں آتا ہے کہ اس لفظ کے بجائے اگر یہ والا لفظ لے آتا تو زیادہ بہتر ہوتا. پھر کچھ وقت کے بعد مزید کوئی بات آتی ہے ذہن میں کہ یہاں پر یہ جو تھا اس کو اوپر رکھتا اور یہ والی بات کو نیچے لے آتا. کچھ نہ کچھ ترتیب ہمارے ذہن میں آتی ہے، کچھ نہ کچھ ڈاؤٹس آتے ہیں. قرآن پاک میں لیکن ایسا اعزاز ہے اللہ پاک کا کلام، اور ظاہر ہے کیوں نہ ہو کہ جس طرح فرمایا گیا ہے کہ کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر، دوسری باتوں پر، اللہ کا جو یہ کلام ہے قرآن پاک، اس کی فضیلت ایسی ہے جیسے خود رب تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور مخلوق، تو بتایا گیا کہ ویسے ہی اللہ کے کلام کی فضیلت مخلوق کے کلام پر ہے. تو قرآن پاک میں جو ہے کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی لفظ ہم کہیں کہ اس کی جگہ یہ دوسرا بہتر ہوتا. نہیں، یہااں پر یہ آیت تھی، اس سے پہلے یہ والی ہونی چاہیے تھی اور اس کے بعد یہ والی ہونی چاہیے تھی. نہیں، یہاں تک بھی نہیں ہے قرآن پاک میں. تو یہ قرآن پاک بے عیب کتاب ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم اس کے بارے میں شک کریں، وہاں تو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور کوئی اگر کرے بھی شک تو پھر وہی ہے نا کہ اس کے بعد جواب تو ہے ہی نہیں، وہ اپنی طرف سے کچھ کر رہا ہے. تو خیر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ بالکل بے عیب کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور ماہ رمضان میں نازل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی اس کے بارے میں فرمایا ہے قرآن پاک کے بارے میں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہ اگر تم لوگوں کو اس کتاب میں شک ہے جو ہم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی تو اس کی مثل صرف ایک ہی صورت لے کے آ جاؤ اور اپنے جو ہیں ساتھیوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. تو قرآن نے یہ چیلنج کر دیا. کیا بات ہے. اور یہ چیلنج ہمیں نہیں کیا، یہ اہل عرب کو کیا. اہل عرب فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام کرتے تھے اور اپنے علاوہ سب لوگوں کو اجمی کہتے تھے. اجمی کا مطلب گونگا، یعنی ناظرین جسے کلام کرنا ہی نہیں آتا اسے اجمی کہتے ہیں. اور اہل عرب ہمیں اجمی کہتے تھے اور اپنی زبان پہ ان کو ایسا ناز تھا کہ کوئی ان کو لاجواب نہیں کر سکتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر وہ قرآن نازل کیا کہ جس نے انہیں لاجواب کیا. جب انہوں نے جھٹلایا قرآن کو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو قرآن نے انہیں چیلنج کر دیا کہ اگر تم شک کرتے ہو اس کتاب پر تو اس کی مثل پورا قرآن نہیں، پوری کتاب نہیں، ایک سورت ہی لے کے آ جاؤ. لیکن وہ نہ لا سکے. پھر کسی نے کوشش کرنی چاہی، القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ، کہ دل دہلا دینے والی. اور کیا دل دہلا دینے والی؟ تم کیا جانو دل دہلا دینے والی کیا ہے؟ اس کے اوپر کوشش کی اور کہا الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل.
اور اس پر بچے ہی ہنس پڑے کہ ہاتھی، تم کہہ رہے ہو ہاتھی کیا ہے اور تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا؟ ہاتھی کے بارے میں تو بچہ جانتا ہے، اس کا جو ہے ایک دم ہوتی ہے، اس کا تو ہاتھی کے بارے میں تو سب جانتے ہیں، یہ تم کیا بنا کے لائے ہو؟ تو وہ بچے ہی ہنس پڑے اس پہ. یعنی قرآن بنانے چلا تھا اور ایک بے تکی سی بات جو ہے مذاق خیز ہنسی والی بات بنا دیا. تو یہ چیلنج قیامت تک کے لیے. آپ تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی دور حاضر میں بھی دیکھتے چلیں، اور قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا کہ بڑے لوگ آتے ہیں اور قرآن پہ کمی بیشی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کسی طرح کا بھی دعویٰ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ گھٹانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں یہ آیت نکال دی جائے یا یوں کر دیا جائے. تو اس طرح کی جو بھی مطلب قیامت تک جو بھی چیلنج اس طرح کا کریں گے وہ خار ہو جائیں گے. وہ صرف ان کے پاس باتیں ہیں، باقی وہ کر کچھ نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم خود ہی کریں گے. کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ رب پر نہیں ہے. رب نے تورات اتاری، انجیل اتاری، زبور اتاری، لیکن ان کا ذمہ جو ہے ان کی حفاظت کا رب نے اپنی ذات پر نہیں لیا. اسی لیے ان میں تبدیلی بھی ہوئی، ان میں تحریف بھی کی گئی، اور کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے جس میں تحریف نہ ہو سکے. لیکن اس کتاب کا ذمہ رب نے خود پہ لے لیا ہے. تو اب اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے کہ اس میں سے کوئی آیت کم کر دی جائے، کوئی زائد کر دی جائے، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. ایسے دعویٰ کرنے والے آتے رہے اور چلے گئے، وہ بجھ گئے، خار ہو گئے، مٹ گئے. لیکن قرآن جیسا 1400 صدیاں پہلے جگمگا رہا تھا، آج بھی اسی طرح جگمگا رہا ہے. یہ قرآن کی شان ہے. وہی ہے قرآن پاک کا معجزہ ہے نا. یعنی وہ عرب تھے، اتنے فصاحت و بلاغت والے تھے، مگر قرآن کے مقابل نہیں کچھ کر سکے. تو اصل وہی ہے کہ انبیاء کرام کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے ہیں، جس وقت جو نبی تشریف لائے وہاں لوگوں میں جو چیز رائج تھی، جس پر وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے، اسی چیز میں ان کو عاجز بتایا گیا نبی کے معجزے سے کہ اس طرح کی چیز جو نبی دکھاتا ہے ویسا وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے. جیسے موسیٰ جب وہاں پر جب اس چیز میں وہ لوگ عاجز خود کو دیکھتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ انسان کی طاقت کی چیز نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا ایک شہرہ تھا اور بڑے بڑے جادوگر اس وقت ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا جو ہے اللہ پاک نے جو آپ کو عطا فرمایا، کیا اس کی خوبیاں تھی کہ وہ چیزوں کو نگل بھی لیتا اور پھر درست بھی ہو جاتا. اسی سے وہ بکریاں بھی جھاڑتے، وہ درخت بن کر کے سایہ بھی دے دیتا. تو یہ سب رب تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو علم طب میڈیکل سائنس اتنا زور و شور پہ تھا، تو رب نے انہیں یہی معجزہ دیا. ان کے پاس جو ہے مادر زاد اندھوں کا علاج نہیں تھا، اسی طرح کوڑیوں کا علاج نہیں تھا، موت کا علاج نہیں تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جو تشریف لائے تو انہوں نے مادر زاد اندھوں کو بھی شفا دی. مادر زاد نہیں، پیدائشی جو اندھا ہو صحیح، ان کو بھی شفا دی. کوڑی تھا جو برس کی بیماری یا کوڑ ہو جاتے تھے، ان کو بھی شفا دی. مردوں کو بھی آپ نے زندہ فرمایا، قم باذن اللہ کہا، مردہ کھڑا ہو گیا. تو یہ سب ہے. حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں پتھروں سے جو ہے مختلف چیزیں بنانے کا ایک دور چلتا تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے جو معجزہ دکھایا، پہاڑ کی جو تھی کو تھی، تو پہاڑ سے آپ نے ایک مخلوق، ایک اونٹنی جو ہے نمودار فرمائی. سبحان اللہ. تو سب کو عاجز کہا گیا. داؤد علیہ السلام کے دور میں لوہے سے لوگ جو ہے مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے. تو لوہے کو گرم کرنا ہوتا ہے، پھر وہ نرم ہوتا ہے، نرم پڑتا ہے، پھر اس سے مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ جو ہے لوہے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے تو وہ لوہا نرم ہو جاتا اور آپ اس سے جو چاہتے شکلیں بنا دیتے. کیا بات ہے. تو قرآن پاک جس دور میں نازل ہوا، وہ دور ایسا تھا کہ عرب کے لوگ اپنی زبان پر، اپنی گفتار پر، اپنی فصاحت اور اپنی گفتگو پر ایسا ناز کیا کرتے تھے کہ سمجھتے تھے ہمارا کوئی توڑ نہیں ہوگا. کعبہ شریف کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر جب کوئی شخص کوئی قصیدہ یا اشعار مرتب کرتا تو فخر سے اور اپنے اوپر ناز کرتے ہوئے وہاں پر وہ لٹکاتا کہ کوئی اس کا جواب لائے. جی. تو دوسرا کوئی بڑا شاعر ہوتا، پھر وہ اس کا جواب لگاتا یا اپنا وہ قصیدہ لگاتا. صحیح. سورہ کوثر کو وہاں پر لگایا گیا. بتایا جاتا ہے کہ کئی مہینوں پر وہ وہاں پر آویزہ رہا مگر کوئی اس کا جواب نہیں لا سکا. کیا شان. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے.
زبان نہیں، کوئی جانم زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رب کے کلام کی کہ جس کا کسی کے پاس توڑ نہیں، جس کا جواب کسی کے پاس نہیں، ایسی کتاب جو بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا جواب ہے، سبحان اللہ۔ اور کیوں نہ ہو، یہ کلام تو رب کا ہے، سبحان اللہ۔ جب رب سب سے اعلیٰ ہے تو ظاہر ہے اس کا کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے کلام کی برکت عطا فرمائے۔ احادیث کریمہ میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس کے فضائل بیان کیے ہیں، انشاءاللہ مزید بھی ہم سنتے رہیں گے آیت کریمہ سے بھی۔ تو احادیث کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے، اس کی فضیلتیں اگر بتائیں۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کلام اللہ کا، اللہ کے کلام یعنی قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا، اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آگے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف۔ سبحان اللہ۔ یعنی صرف کوئی بندہ الف لام میم جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہم جب شروع کرتے ہیں، پہلا ہی جو سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے تو الف لام میم پڑھتا ہے، یہیں پر اسے ایسی نیکیاں ملتی ہے جو 30 کے برابر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن پاک جتنے حروف پڑھتا جائے گا اتنی نیکیاں بڑھتی چلی جائے گی، بلکہ ہر حروف پر نیکی 10 کے برابر ہوگی۔ اور رمضان شریف کا مہینہ اپنی جو ہے برکتیں لٹا رہا ہوتا ہے، کیا خوب فضیلت ہے کہ ایک نیکی بھی کوئی کرتا ہے تو رمضان میں اس کو اس کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک نیکی کرے گا تو 70 نیکی پائے گا۔ اور قرآن پاک کی تو ویسے ہی فضیلت تھی کہ ایک حرف پڑھے نیکی پائے گا ایسی جو 10 کے برابر ہوگی۔ اب ہم حساب لگا سکتے ہیں کتنی زیادہ اس کو نیکیاں ملے گی۔ تو یہ حدیث کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اور ویسے بھی ہے کہ جو قرآن پاک پر یعنی اسے یاد کرے، ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا، اس کے حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں، 10 لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی شفاعت قبول فرمائے گا، اور وہ 10 ایسے لوگ ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ تو یہ ہے قرآن پاک پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی برکتیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا، صحیح، اس کے والدین کو قیامت کے دن تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو کیوں نہ ہم جو ہے قرآن پاک سے اپنا دل لگائے، اپنی زبانوں کو آراستہ کرے۔ اور ماہ رمضان شریف تو ہے ہی ماہ قرآن، ماہ نزول قرآن۔ اس میں رات آتی ہے لیلۃ القدر، شب قدر جسے کہتے ہیں۔ ہم تھوڑا دیکھیں کہ شب قدر کی کتنی فضیلت ہوئی کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر بہتر ہے۔ کتنی فضیلتیں۔ قدر والی رات میں، شب قدر میں قرآن شریف نازل ہوا تو وہ رات کی اتنی قدر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جس دل میں قرآن سما جائے، جس سینے میں قرآن سما جائے، جو زبان قرآن کو پڑھنے والی ہو، پھر ان کی قدر کیوں نہ ہوگی؟ کیوں نہ وہ سینہ عظمت و شرافت والا ہوگا جس سینے میں قرآن شریف سما جائے، جو زبان قرآن پڑھنے والی ہوگی کیوں نہ وہ عز و شرف والی ہوگی، جو آنکھیں قرآن پاک کا دیدار کرتی ہوگی کیوں نہ وہ باعث برکت ہوگی، جو انگلیاں ہم ابھی رمضان شریف جاری و ساری ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ناظرین قرآن پاک کو اٹھائے، مسجدوں میں ہم جائے، اپنے گھروں میں ہم نے قرآن شریف جو رکھا ہوا ہے اسے کبھی نکالے، اس پر سے گرد صاف کرے، محبت سے اس کو چومے، اس کو اپنی آنکھوں سے لگائے، سر پر رکھے۔ انگلیاں جب ہم اس پر پھیریں گے، ہمارے علماء فرماتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا قرآن پاک کو چھونے کا بھی ثواب ہے۔ یعنی قرآن تو ایسی کتاب ہے، اس کو دیکھنا عبادت، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا عبادت، چھونا عبادت، ہاتھوں میں اٹھانا عبادت۔ کیا بات ہے۔
تو ہم اپنے گھروں میں قرآن پاک رکھتے ہیں، ضرور رکھیں، وہ بھی ایک برکت کی چیز ہے اور ثواب کی نیت سے رکھیں گے انشاءاللہ اس پر بھی ثواب پائیں گے، لیکن ضرور اس کو ہم نے پڑھنا بھی ہے۔ مسجدوں میں ہم قرآن رکھتے ہیں، دیکھیے ہمارے یہاں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ایک رواج ہے بہت سے علاقوں میں کہ اس کے اصالِ ثواب کے لیے، مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن پاک ہم مسجد میں بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں کئی لوگ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی اسے پڑھتا رہے گا مسجد میں جب تک وہ قرآن شریف رکھا رہے گا، اس کا ثواب جو ہوگا وہ ہمارے مرحوم کو پہنچتا رہے گا۔ صحیح۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ اگر ہم میں سے کوئی، جو ناظرین میں سے ہم میں سے کوئی سن رہا ہوگا جس نے قرآن شریف رکھا ہوگا، آج پیارے ناظرین رمضان شریف کا موقع بھی ہے، قرآن پاک کے ہم نے فضائل بھی سنے، ہم مسجد جائیں، جو قرآن ہم نے رکھا تھا ہم اس کو نکالیں، وہ نہیں ہم دوسرا قرآن پاک اٹھائے۔ آج مسجدوں میں کتنے قرآن پاک ایسے ہیں جو بوسیدہ ہو رہے ہیں، جی جی، جن کے اوراق بکھرتے جا رہے ہیں، ان کا ادب اس طرح نہیں ہو پا رہا جیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں چاہیے ہم جائیں وہاں پر، ہم اس قرآن پاک کو نکالیں، اس کو ادب و احترام کریں اور پڑھیں، اس کے جو سطرے ہیں، اس کی جو لائنیں ہیں، اس پر انگلیاں پھیریں، کتنا ثواب ہوگا۔ تو ضرور ہم قرآن پاک مسجدوں میں بھی بھیجیں، جہاں پر ضرورت ہو مسجد میں بھی جائے، گھروں میں اپنے قرآن پاک رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی ضرور کریں۔ تو ناظرین کرام، ویسے ہی ماہ رمضان میں تو ایک دیکھا جاتا ہے سراج بھائی کہ ماہ رمضان جیسے ہی آتا ہے الحمدللہ تو ایک لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ رمضان آتے ہی ان کا ذہن ہوتا ہے کہ اس بار تو قرآن شریف پڑھنا ہے۔ یعنی یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ماہ رمضان کے اندر دیگر مہینوں کے مقابلے میں قرآن پاک کی تلاوت شاید زیادہ کی جاتی ہے، بچہ قرآن پاک پڑھنے کی طرف آتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کی بھی اس حوالے سے کیا واقعات ہیں، بزرگان دین کا اس حوالے سے کیا عمل ہوا کرتا تھا، ظاہری بات ہے بزرگوں کی زندگی جو ہے ہمارے لیے سبق ہے، ہم اپنے بزرگوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں کا اس حوالے سے کیا انداز ہوا کرتا تھا؟ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا قرآن پاک سے محبت کا والہانہ انداز تھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو ہے قرآن پاک کو اٹھاتے، چومتے، اپنے سینے سے لگاتے اور کہتے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ آپ ایک تصور کریں، امیجن کریں اس بات کو کہ بندہ جب قرآن کو اٹھائے اور چومے، اس کے اندر سے کیفیت کیا بنتی ہوگی، یہ انداز۔ اور پھر پڑھنے کا انداز، ہمارے امام اعظم علیہ رحمہ کا کیا انداز تھا کہ رمضان، آپ نے ابھی بتایا کہ رمضان میں قرآن پڑھنے کا ایک محبت ہوتی ہے، ایک اس طرف رجحان ہوتا ہے، تو امام اعظم علیہ رحمہ جن کے ہم مقلد ہیں، آپ رمضان کے اندر 61 قرآن پاک، 61 قرآن پاک رمضان کے اندر ختم کرتے، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورے ماہ کی تراویح کے اندر۔ تو یہ انداز تھا محبت قرآن سے۔ اور ان امام اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس حجرے کے اندر، جس روم کے اندر آپ کا وصال ہوا، اس کے بارے میں ہے کہ صرف اس روم کے اندر آپ نے 7000 بار قرآن پاک کی تلاوت کی ہوئی تھی۔ کیا بات۔ تو اب جیسے علی بھائی نے فرما رہے ہیں کہ رمضان آتا ہے تو قرآن کی طرف رجحان بڑھتا ہے، اور تو پھر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو ناظرین آپ دیکھیں، ہمارا رجحان صرف رمضان میں قرآن کی طرف بڑھتا ہے، پھر بھی ہم آپ خود سے سوال کریں کہ رمضان میں بھی ہم کتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ ناظرین آپ کے لیے بھی اس میں میسج ہے کہ جب ہمارے امام اعظم علیہ رحمہ رمضان میں 61 قرآن پاک ختم کر سکتے ہیں، تو کیا رمضان میں ہم صرف ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ صرف قرآن کی طرف ہم خاص کر رمضان میں آتے ہیں، اور رمضان میں ہی ایک قرآن پاک نہیں پڑھیں گے علی بھائی، تو پھر ہم کب پڑھیں گے؟ تو کم سے کم ناظرین رمضان کے اندر ایک قرآن پاک تو ہونا چاہیے، یہ آپ عہد کریں اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا۔ کچھ صبح پڑھ لیں، کچھ رات پڑھ لیں۔ صحیح، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات آپ فرما رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جس نے قرآن سیکھا ہوگا وہ تو برابر پڑھ لیتا ہوگا، ہر کسی نے سیکھا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے زندگی میں، ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، کھانا کھانا بھی تو ہم نے ظاہر بچپن میں ہمارے گھر والوں نے ہمیں سکھایا۔ یعنی ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ ہم جو کام کاج کرتے ہیں ہم نے اس کو سیکھا ہوگا، پھر ہم نے کیا ہوگا۔ تو اتنی ساری چیزوں کے ساتھ کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں نے قرآن نہیں سیکھا، میرے رب کا کلام نہیں سیکھا؟ تو قرآن کو سیکھے اور پڑھے۔ اچھا، جن کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میری زبان اس طرح نہیں ہو پاتی، یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ پریشانی ہوتی ہے اور ویسے حروف ادا نہیں ہو پاتے، ہاں زبان سے اس طرح کے حروف ادا نہیں ہو پاتے۔ ایک حدیث پاک یہاں میں بہت پیاری آپ کو سناتا چلوں علی بھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اور جو شخص رک رک کر قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاک ہے، یعنی درست ادا نہیں کر پاتا، آسانی سے اس کی زبان نہیں چل پاتی، تکلیف کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں. سبحان اللہ. تو جو ہمارے ناظرین اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہماری زبان اس طرح اگر نہیں پلٹ پاتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم ضرور اس پر غور کریں، سوچیں کہ قرآن پاک سیکھنے کی چیز ہے. ہمیں اگر نہیں آتا تو ہم ضرور اس کو سیکھیں، اور اگر پھر بھی سیکھنے کے باوجود بھی اگر ہم سے وہ چیز نہیں ہو رہی تو دل برداشتہ نہ ہو، گھبرائیے نہیں. حدیث پاک کو ذہن میں رکھیے کہ ایسا شخص جس کی زبان سے آسانی سے حروف ادا نہ ہوتے ہو، ہم نے سنا کہ اس کے لیے 2 اجر ہوں گے. تو ضرور قرآن پاک سیکھیے، پڑھتے جائیے. ابھی ہم نے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنا. حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بزرگوں کو قرآن سے کیسی محبت ہوا کرتی تھی. آپ نے جو 1 مہینے میں قرآن پاک حفظ فرما دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی محبت ہے قرآن سے. اور یقیناً قرآن پاک کا ادب و احترام اور اس سے والہانہ آپ کی جو ہے عقیدت ہے. دن بھر میں 1 گھنٹہ تقریباً آپ نکالتے حضور سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ، اور اس میں قرآن پاک کا 1 پارہ حفظ فرماتے اور رات کو تراویح میں سنا دیا کرتے. اس طرح رمضان کے 30 دن، جو رمضان کا پورا مہینہ جیسے جیسے ہوتا چلا گیا، آپ کا قرآن پاک بھی حفظ ہوتا چلا گیا. تو یہ بزرگوں سے ہم نے قرآن پاک کی محبت سیکھی ہے. اور ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شروع دن کے ابتدائی حصے میں قرآن پاک ختم کیا، اس کو شام تک، جیسے ابھی سراج بھائی جو بتا رہے تھے کہ کم از کم ہم 1 قرآن تو ختم کریں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو 1 قرآن ختم کرتے ہیں، 2 قرآن بھی ختم کرنے والے لوگ ہیں. کچھ افراد ہیں جو رمضان شریف میں 3 قرآن پاک ختم فرماتے ہیں. اچھا، کچھ مسجدیں ہوتی ہے جہاں پر اجتماعی طور پر قرآن پاک کا ختم فرمایا جاتا ہے، بعض جگہ 7 قرآن پاک. تو یہ ساری چیزیں جب ختم کی جائے تو یہ حدیث پاک بھی ذہن میں رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے صبح میں قرآن شریف ختم کیا، شام تک اس کے لیے، اور جس نے رات کی ابتدا میں قرآن ختم کیا، اس کے لیے صبح تک فرشتے استغفار کرتے رہیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنی پیاری فضیلت ہے. یہاں علماء کرام ایک بات بہت پیاری فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ بہتر یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں صبح قرآن ختم کرے، اچھا، اور سردیوں کے موسم میں رات میں قرآن ختم کرے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں میں چھوٹے، راتیں بڑی ہوتی ہیں. صحیح، راتیں بڑی ہوتی راتیں ہیں. بڑی تھی، دن چھوٹے. گرمیوں میں اگر صبح قرآن ختم کرے گا تو دن بڑا ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے استغفار بھی اسے زیادہ ملیں گے. کیا بات ہے. سردیوں میں رات کے شروع حصے میں ختم قرآن کرے گا تو رات بڑی ہونے کی وجہ سے فرشتوں کے استغفار اسے وہاں زیادہ ملیں گے. تو قرآن پاک ضرور ختم فرمایا جائے، اسے سیکھا جائے، اسے پڑھا جائے، اور دل برداشتہ نہ ہو. اور ان فضیلتوں کو جب ہم سنتے ہیں تو یقیناً منہ میں پانی آتا ہے کہ ہم کتنا قرآن پاک ختم کر لیں. اچھا، ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری باتیں آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر ایک بات میں اور ساتھ میں کرنا چاہوں گا اٹیچ، کہ اب چلے ماشاءاللہ بڑی فضیلتیں ہیں، اب کسی کا من بھی کر رہا ہوگا، ظاہر ناظرین سن بھی رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے جب فضیلتیں سنتے ہیں تو دل بھی کرتا ہے کہ مجھے یہ پڑھنا چاہیے. اور اس رمضان امید ہے کرتا ہوں کہ آپ بھی قرآن پاک پڑھ رہے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کئی ناظرین ایسے ہوں گے جو 1 سے زیادہ قرآن پاک بھی ختم کر چکے ہوں گے. 1 قرآن 2 قرآن، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کہ بعض ایسے ہی ملتے ہیں ہمیں جو ماشاءاللہ 3 4 5 6 قرآن پاک بھی ایک رمضان میں کر لیتے ہیں. بڑی اچھی بات ہے. لیکن کاشف بھائی، قرآن پاک اب پڑھنا ہے تو کیا قرآن پاک بس ایسے ہی پڑھتے چلے جانا ہے، اس میں رعایت کرنی ہے، کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے؟ کیونکہ اب دیکھا ہی جاتا ہے کہ بعض جگہ پر وہ ریس لگ رہی ہوتی ہے، وہ مقابلہ ہوتا ہے. میں اس بار رمضان میں 10 پڑھوں گا، میں اس بار جو ہے سراج بھائی 5 پڑھوں گا، 6 پڑھوں گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں مقابلہ ہونا چاہیے. فاستبقوا الخیرات، اللہ فرما رہا ہے کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. تو اب یہ آگے بڑھنا ہے تو کس انداز سے بڑھنا ہے؟ اس میں ہمیں پڑھنے میں کن کن چیزوں کا خیال ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. مسجدوں میں دوست بھی آپس میں اس طرح کی ریس لگاتے ہیں. محلے والے جو افراد ہوتے ہیں جو زیادہ نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں ایسے اوقات میں، تو ان کے درمیان یہ ریس ہوتی ہے بعض اوقات. اور 7 قرآن پاک ختم کرنا، اور پھر وہ آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، آج میں نے اتنے پارے پڑھ لیا، آج میں نے 20 پارے پڑھ لیا، اس طرح کی چیزیں. لیکن یاد رکھیے ترتیل کو جو ہے لازمی رکھے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو.
قرآن پاک پڑھنے میں تجوید کی رعایت یہ ضروری ہے، فرض ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو جائے، یعنی جس طرح عربی زبان میں ہم حروف ادا کریں گے، الف با تا سا، یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں، تو سارے حروف کی ادائیگی الگ الگ ہونی یہ ضروری ہے۔ صحیح۔ پھر جہاں پر ٹھہرنا ہے، جی جہاں نہیں ٹھہرنا، ان کی بھی رعایت ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے زیر کو زبر پڑھ دے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تشدید کو بغیر تشدید کے پڑھ دیا، مد کی رعایت نہیں کی، حمزہ تھا اسے الف تھا یا تو اسے عین پڑھ دیا، صحیح، تا سین صاد، صحیح، یہ سب جو حروف ہر ہوتے ہیں، حرف کے اندر جو نا امتیاز ہو، ایک دوسرے سے جدا ہو، ہاں، اس انداز سے پڑھیں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ سین کو بھی اسی طرح پڑھتے ہیں، صاد کو بھی، تا جو 3 نقطے کے ساتھ آتا ہے وہ بھی اسی طرح پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کبھی آپ نے سنے ہوں گے تو الف حمزہ عین سب کو ایک طرح پڑھ لیا جاتا ہے۔ قاف ایک ہوتا ہے جس میں نقطے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے بغیر نقطے والا کاف، ٹھیک ہے، دونوں کو کاف پڑھ لیتے ہیں۔ حالانکہ ایک ہے قاف جس میں نقطے ہیں اور ایک ہے کاف، دونوں میں فرق ہونا چاہیے۔ اس میں کیا کچھ معنی بھی بگڑ سکتا ہے؟ جی جی بالکل، معنی بدل سکتے ہیں، اور عربی زبان تو ویسے ہی بہت سارے معنوں کو اور اتنے سارے الفاظ کو اپنے اندر سموئے ہوئے۔ ایک دو مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جیسے قل هو اللہ احد، ایک مشہور آیت کریمہ تقریباً سبھی کو یاد ہوتی ہے۔ یہاں شروع ہی میں قاف کے ساتھ شروع ہوتا ہے قل هو اللہ احد۔ یہاں جو قل فرمایا گیا، اس کا معنی ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے، فرما دیجیے۔ کہنا، بتانا، فرمانا، یہ معنی ہوتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ اب جو نقطے والی قاف تھی اسے پڑھنا تھا قل، بڑے اس کو اگر کسی نے بغیر نقطے والی کاف سے پڑھ دیا کل، اس کا معنی ہو جائے گا آپ کھا لیجئے، اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہاں، جو ڈنڈی والی کاف ہوتی ہے اس سے اگر پڑھ دیا کل، حالانکہ وہ درست تھا قل، صحیح، تو آپ فرمائیے، اس کی جگہ کیا معنی بن گیا؟ آپ کھا لیجیے، آپ کھا لیجئے، اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ هو اللہ احد، واللہ ایک ہے، احد ہا، جو حویلی کا ہا آتا ہے، اب اس کی جگہ اگر کوئی احد پڑھ دیتا ہے، چھوٹی ہاں پڑھ دیں، چھوٹی ہاں پڑھ دیتا ہے، وہ بزدل کا معنی ہو جائے گا۔ احد کا معنی ایک تھا، اللہ ایک ہے، احد پڑھ دیا، کتنا غلط معنی بنے گا۔ یعنی اگر اس میں خیر ہمیں یہ گمانی ہے کہ ظاہر بات ہے کوئی ایسا سمجھ ہی نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ سمجھ کے یہ ایمان رکھتے ہوئے پڑھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزدل ہے، معاذ اللہ، استغفر معاذ اللہ، اللہ رب العالمین، ایمان اس تو کا قرآن پاک کو اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ صحیح، ہاں، اگر ہمیں درست پڑھنا نہیں آ پاتا تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ جتنا آتا ہے، جتنا درست آتا ہے، ہم اتنا پڑھیں۔ صحیح، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو قرآن کو پڑھو جو تمہیں قرآن سے میسر آئے، تو اتنا پڑھے۔ ریس لگانا ہے تو یقیناً نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے ریس لگانا یہ درست ہوتا ہے، مگر اس کی چکر میں یہ نہ ہو جائے کہ ہم قرآن کو غلط پڑھ رہے ہوں، غلط پڑھ رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم قرآن اٹھا رہے ہیں ثواب کمانے کے لیے، اور جب اٹھ رہے ہیں قرآن کو پڑھ کے یا قرآن کو رکھ کر تو جو ہے ثواب کی بجائے کوئی اور صورت ہو جائے۔ تو ہمیں قرآن شریف سیکھنا چاہیے۔ علی بھائی سیکھنا چاہیے۔ ایک بات میں یہاں پر یہ بھی ایڈ کروں گا، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہوں گے، ہمارے گھروں میں قرآن تو ناظرین رکھا ہوا ہے، اور علی بھائی یہیں پہ ہم دوسری بات بھی دیکھتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں گاڑی ہو، قرآن رکھا ہوا ہے، ہم اسے سیکھ نہیں رہے۔ گاڑی رکھی ہوئی ہے تو کیا ہم اسے نہیں سیکھتے؟ بلکہ ڈرائیونگ کے لیے ہم فی دے کے باقاعدہ کورس کرتے ہیں اور پھر اسے سیکھتے ہیں۔ ہمارے بڑی بڑی عمر کے لوگوں نے نیٹ چلانا ابھی سیکھ لیا بڑی عمر میں، صحیح، اور یوٹیوب پہ چلانا سیکھ لیا، فیس بک، انسٹاگرام سب سیکھ لیا، سب سیکھ لیا۔ اور آپ دیکھیں گے بہت سارے جو جاب کر رہے تھے، جو پرانے ٹائم سے کر رہے تھے، لیکن ابھی جب کمپیوٹر کی حاجت پڑی تو انہوں نے ناظرین کمپیوٹر بھی سیکھ لیا، اور آپ نے بھی یہ ساری چیزیں سیکھ لی، لیکن نہیں سیکھا تو رب کا قرآن نہیں سیکھا۔ جب رب سے ملاقات ہوگی، رب سے سامنا ہوگا، تو پھر ہمارے پاس کیا جواب؟ اللہ، ہم نے رب کا کلام نہیں سیکھا۔ اور ناظرین آج تو قرآن سیکھنا بہت آسان ہے، آپ آن لائن قرآن سیکھنے کے لیے کورس کر سکتے ہیں، کسی کو بھی اگر بولیں گے بھی، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ لوگ آ کر ہم سے پڑھیں، آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ یعنی لوگ مطلب آپ دیکھیں نا سراج بھائی کہ مہنگی مہنگی فیس دے کر دنیا کی پڑھائیاں کر رہے ہیں، دنیا کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، ہزاروں ہزار فیس دے کر بھی وہ پڑھ رہے ہیں، اور اچھی خاصی بھاری بھاری فیسیں دے رہے ہیں، لیکن قرآن پاک سیکھنے کے لیے۔ اور یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہوں گا، پوری دنیاوی تعلیم جو بھی حاصل کرتے ہیں کرنی چاہیے، قرآن اس سے منع نہیں کرتا۔ ہم جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آج آپ دیکھیے
تقریباً 25 سال 26-27 سال ہو جاتے ہیں ہمیں تعلیم حاصل کرتے کرتے، اور آگے کتنی زندگی بچی؟ 25 رکھ لیجئے یا 30 رکھ لیجئے، 30 سال کی زندگی کے لیے ہم اتنی تعلیم کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور قرآن کے لیے ہم آدھا گھنٹہ بھی نہیں دیتے، حالانکہ وہی ہمیں کام آنا ہے، آخرت میں وہی قرآن کام آنا ہے۔ اور یہ ہمارے کاشف بھائی فضیلت بیان کر رہے تھے کہ ایک جو قرآن کا ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ تو یہاں پر مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی یاد آ رہا تھا، فرما رہے ہیں کہ 10 نیکیاں قرآن کا ایک حرف پڑھنے کی اس کو ملتی ہیں جو بے وضو قرآن پڑھے، اور اگر کوئی باوضو قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس کو 25 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر شخص کوئی قرآن کو نماز کے اندر بیٹھ کر پڑھے تو یہاں پر اسے 50 نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف کی، نماز میں بیٹھ کے پڑھے تو بیٹھ کر پڑھے۔ اور اگر نماز کے اندر کھڑا ہو کر کوئی قرآن پڑھتا ہے تو ناظرین اس کے لیے بتایا کہ اسے 100 نیکیاں ایک حرف پر ملتی ہیں، کیا شان ہے، ایک حرف پر 100 نیکیاں۔ نہیں میں یہ سوچ رہا ہوں ابھی گفتگو سے، اگر ایک کسی کو یہ کہہ دیا جائے ناظرین کہ آپ یہ چھوٹا سا کام کر دو آپ کو 1000 روپے مل جائیں گے، تو میرا خیال ہے لائن لگ جائے نا بھائی۔ یہ کہہ دیا بھائی آپ قرآن پاک کی ایک سورت پڑھ لیجئے، آپ کو ایک سورت پڑھنے پر 1000 روپے ملیں گے، تو میرا خیال ہے لائن لگ جائے گی نا۔ لیکن آپ یہ دیکھیں تو صحیح کہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی، پھر جو کنڈیشن بیان کی ہے، نماز میں پڑھتے ہیں تو ثواب اور بڑھ جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھیں گے تو ثواب، کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو ایک حرف کے اوپر 100 نیکیاں۔ آپ غور کرتے چلے جائیں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ پھر رمضان شریف کی وجہ سے اور وہ بڑھ جاتا ہے ثواب۔ سبحان اللہ۔ تو یوں دیکھیں ناظرین کرام ماشاءاللہ کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ تو دیکھیں صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا ہی کے پیچھے لگے رہیں گے، اللہ کے کلام کو بھول جائیں گے تو یہ کیسے کام چلے گا؟ تو آج آئیے نیت بھی کریں کہ انشاءاللہ الکریم ہم ماہ رمضان کے اندر بھی اور ماہ رمضان کے بعد بھی خوب قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے۔ اچھا ناظرین سحری کا وقت بھی ہے آپ کے یہاں پر، تو سحری کا بھی خیال رکھیے گا، سحری بھی کرتے رہیں، اور جو آپ کے یہاں پر جو وقت ہے آپ کے یہاں کا سحری کا ٹائم ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے چینل کے اوپر ایک پٹی چل رہی ہوگی جس میں مختلف شہروں کے نام بھی ہیں، ان کے سحری کا وقت بھی ہے، تو آپ بھی اپنے شہر کے وقت کے مطابق سحری کرتے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارے ماشاءاللہ جو گیسٹ ہیں وہ بھی سحری یعنی وہ بھی ماشاءاللہ لے رہے ہیں، تو آپ بھی لیتے رہیں، اور آئیے انشاءاللہ اب ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدل یوں ہی خوار پھرتے ہیں، در بدل یوں ہی خوار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا میں جس
مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ سویلا لفظار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ سویلا لفظار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہمارے بزرگوں کا بھی کیا ہی پیارا انداز ہوا کرتا تھا۔ ابھی آپ نے سنا امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور بڑے پیارے بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بھی قرآن پاک کے بڑے پیارے عاشق تھے، اور ان کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی روزانہ ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے ہیں، اور خود ہی آپ تحدیث نعمت کے طور پر فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم کیا ہے اور بارگاہ الہی میں گریہ کیا ہے۔ نماز اور تلاوت قرآن پاک سے ایسی محبت تھی کہ آپ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے۔ چنانچہ وفات کے بعد تدفین کے دوران اچانک ایک اینٹ سرک کر اندر چلی گئی۔ جب آپ کو دفن کیا گیا تو ایک اینٹ جو ہے قبر کے اندر چلی گئی۔ جب اس اینٹ کو نکالنے کے لیے جھکے تو دیکھ کر وہ لوگ حیران رہ گئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر والوں سے جب یہ معلوم کیا گیا تو کیا ماجرا ہے، تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم رحمۃ اللہ علیہ روزانہ دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی یہ سعادت عطا فرمانا۔ منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تو قبر انور سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہوتی۔ سبحان اللہ، کیسا قرآن پاک سے ان کا محبت کا انداز تھا، کیسا قرآن پاک سے ان کا لگاؤ تھا۔ اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم سے سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک کاش کہ ہمارا بھی کوئی ایسا یعنی کہ سلسلہ بننا چاہیے نا کہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی فکس ہو۔ کیا فرماتے ہیں کہ روزانہ یعنی فکس ہونا چاہیے، بھئی آپ کا روزانہ کا جو شیڈول بنا ہوا ہے، جو آپ کا جدول بنا ہوا ہے، اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے، اتنے بجے کھانا کھانا ہے، دوپہر کا کھانا اتنے بجے، رات کا کھانا اتنے بجے، اچھا جناب کام پر جانا ہے تو اتنے بجے جانا ہے۔ اسی طریقے سے جناب مجھے
یہ کام کرنا ہے تو اتنے بجے بچوں کو اسکول چھوڑ کے آنا ہے، اتنے بجے ان کو لے کر کے آنا ہے، اتنے بجے کھانا، اتنے بجے کھانا ہے، سارا ہمارا ٹائم ٹیبل فکس ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن پاک کے بھی کوئی ٹائم نکالیں؟ کوئی ایک ٹائم ہونا چاہیے. فجر کے بعد سہانا موسم ہوتا ہے، ایک کاش روزانہ ایک پارہ، آدھا پارہ، پاؤ پارہ، ورنہ کچھ نہ کچھ جتنے پڑھنے کے لیے آپ کے لیے آسانی ہو روزانہ آپ پڑھیں انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیں گھر کے اندر جو ایک رونا ہوتا ہے نا، گھر کے اندر بے برکتی ہے، گھر کے اندر سکون ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے ہیں اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. قرآن پاک روزانہ اپنے گھر کے اندر خود بھی پڑھیں اور اس کا معمول بنائیں. میں نے کئی جگہ کاشف بھائی سے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ ہوتا ہے سلسلہ. بعض لوگوں کا سلسلہ یہ ہے کہ جب بھی صبح اٹھتے ہیں نا، فجر کی نماز کے بعد وہ روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہیں. سبحان بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ روزانہ اپنی دکان پر جاتے ہیں نا، تو دکان کھولیں گے، شٹر کھولیں گے، انہوں نے قرآن پاک ایک وہاں رکھا ہوا ہے. روزانہ بیٹھنے سے یا وہاں بیٹھیں گے نا، تو روزانہ دکان شروع کرنے سے پہلے وہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہمارے یہاں جب دکان کی اوپننگ کی جاتی ہے تو بھی قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن پاک پڑھنے کا سلسلہ ہوتا ہے. بہت اچھا ہے، ہونا چاہیے، لیکن صرف وہ ایک دن کے لیے نہ ہو. جس دن دکان کی اوپننگ ہوئی اس دن تو جناب اپنے قرآن پاک کی تلاوت کروا لی، اس کے بعد تلاوت نہ ہوئی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. روزانہ کا معمول بنائیے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ رکھیں گے. ایک بار دکان شروع ہوتے وقت ہم قرآن خوانی کرواتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے برکتیں ہوگی، میرا بزنس انشاءاللہ جو تجارت ہے. صحیح. اسی طرح نیا مکان جب خریدتے ہیں اس میں بھی قرآن خوانی کراتے ہیں. ایک بار جب اس میں قرآن خوانی کروانے پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ انشاءاللہ برکتیں ہوگی، کیا برکت ہوگی. روزانہ اس میں تلاوت ہو، سبحان اللہ، سبحان روزانہ اس میں قرآن خوانی ہوتی رہے. اصل میں کاشف بھائی یہاں پہ یہ چیز ہے نا جسے آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ روزانہ فجر میں بھی تلاوت کرتے ہیں اور دکان میں بھی جاتے ہیں، وہاں پر بھی کرتے ہیں. ان کو تلاوت قرآن کا وہ مزہ پتہ ہے کہ اس کا لطف کیا ہے. بات ہے. وہ اپنی روٹین میں اسے پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے لطف کیا ہے، اس کا مزہ کیا ہے. اور جو نہیں پڑھتا اسے اس کا لطف نہیں پتہ، اس کا مزہ نہیں پتہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کی بھی پڑھنے کی عادت ہے، آپ کی بھی عادت ہے ماشاءاللہ، تو کئی دن تک اگر قرآن یا ایک دن بھی قرآن نہ پڑھا جائے تو بے چینی ہونے لگتی ہے. یہ تو عام لوگوں کو بھی ہم نے کہتے سنا ہے کہ ابھی تک نماز نہیں پڑھی تو مزہ نہیں آ رہا ہے، کوئی بے چینی ہو رہی ہے. تو یہ ان کی جب ہیبٹ ہو جاتی ہے ناظرین، تو پھر اگر وہ نہ کیا جائے، جو عبادت انسان استقامت کے ساتھ کرتا رہے، تو پھر ایک بار بھی چھوٹے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے اس کی لذت کیا ہے. اور کئی بار یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا، طبیعت بدمزہ ہوتی ہے، بے چینی سی ہوتی ہے، تو میری یہ عادت ہوتی ہے کہ میں سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. کیا بات ہے. تو ایک بار سورہ مزمل پڑھنے سے طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے. تو یہ قرآن پاک تو اثر رکھتا ہے. قرآن پڑھنے والوں کو واقعی پڑھنے میں مزہ آتا ہے. ایک آیت کریمہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب، سبحان اللہ، کہ اول سے آخر تک، یعنی سٹارٹ سے اینڈ تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی. اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، سبحان اللہ، پھر ان کی کھالے اور دل نرم پڑتے ہیں یاد خدا کی طرف. سبحان اللہ. آیت کریمہ میں ہمیں کتنی ساری باتیں جو ہے پتہ چلی، خاص کر یہ کہ قرآن اللہ کا کلام، اللہ نے جو نازل فرمایا ہے، اس کو پڑھنے والے واقعی ان کو مزہ آتا ہے. اور فرمایا گیا کہ رونگٹے، جیسے ہمارے بدن پر جو رونگٹے ہوتے ہیں یہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کے دلوں کی کیفیتیں، ان کے جو ذہن کی کیفیتیں ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں کے انداز جو ہے پڑھنے ملتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے. اللہ اکبر. قرآن میں جیسے جیسے جہنم کے عذابات کا اگر تذکرہ آتا تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے. جنت کے تذکرے ہوتے، جنت کی نعمتیں بتائی جاتی تو وہ خوش ہو جاتے، یعنی اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے تھے، اس کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے تھے، قرآن سے محبت بھی کر رہے ہوتے تھے. اور یہ اولیاء کے اوصاف ہیں، یہ ہمارے اللہ کے جو برگزیدہ بندے، یہ ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ قرآن کو مزے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت میں مزے لیتے ہیں. اور خوف آتا ہے. ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہو جائے جی تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ.
یعنی اللہ کے خوف سے اگر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی جو ہے ہمیں فضیلت ملے گی. تو کیوں نہ ہم قرآن پڑھے, اس کو سمجھے بھی. اور جس طرح آپ نے جو ہے توجہ دلائی کہ اگر دن بھر میں اگر ہم ایک ٹائم فکس کر لے, کوئی شیڈیول بنا لے, کوئی جدول بنا لے کہ اس ٹائم پر میں اتنی آیتیں پڑھوں گا, تو میرا خیال ہے کہ روزانہ پڑھنے کی پھر وہ عادت بنانے میں آسانی ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرے کہ جتنا موقع ملے کچھ نہ کچھ ترجمہ قرآن, کچھ نہ کچھ تفسیر صراط الجنان ہماری اردو میں ہے اور بڑے ہی آسان الفاظ میں ہے, اس کو بھی شامل کر لے. ہو سکے تو روزانہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کے پاس وقت ہوتا ہے تو روز ایک پارہ پڑھے, اگر کم ہے آدھا پارہ پڑھ لے, یا کم از کم پاؤ پارہ 3 آیتیں, اچھا 3 آیتیں پڑھے, ساتھ میں ترجمہ و تفسیر بھی پڑھ لے. انشاءاللہ روز اس کے ساتھ جیسے جیسے ہماری وابستگی بڑھتی چلی جائے گی اتنا مزہ آتا چلا جائے گا. کاشف بھائی یہاں پہ ایک یہ بات بھی عرض کرنا چاہوں گا میں کہ شروع میں جب بندہ پڑھتا ہے قرآن پاک نا, اس کو دل نہیں لگتا, اس کو مزہ نہیں آتا. تو اس کو ایک عرصے تک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لطف آنا شروع ہوگا, تو آپ کو مزہ آئے گا. ایک بزرگ ہیں فرماتے ہیں کہ 20 سال میں نے مشقت کے ساتھ, تکلیف کے ساتھ اللہ کی عبادت کی. دل یعنی دل کو جو ہے سکون نہیں ملتا تھا. 20 سال تک میں نے اللہ کی مشقت کے ساتھ عبادت کی, لیکن 20 سال بعد, اب 20 سال جو اس کے بعد گزرے, ان میں لطف کے ساتھ, مزے کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہا ہوں. تو ہم پہلے دن دوسرے دن ہی ہار مان جاتے ہیں اور پیچھے ہو جاتے ہیں. امام غزالی علیہ رحمٰن نے ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں 20 سال ہو گئے ایک کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں کر پا رہا ہوں, استقامت نہیں حاصل ہوتی. یہ 20 سال ہو گئے ایک کام پہ کوشش کر رہا ہوں استقامت نہیں حاصل ہو پاتی, لیکن پھر بھی میں نے چھوڑا نہیں, میں کر رہا ہوں. اگر ایک بار ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ایک دن چھوٹ گیا, اب دوسرے دن بھی چھوٹ جائے گا, اب تیسرے دن بھی چھوٹ جائے گا. تو کبھی اگر ایک دن بیچ میں چھوٹ جائے تو ہم پھر واپس بیک کیوں ہو جاتے ہیں, ہم دوسرے دن پھر شروع کر لیں. جو ایک دن ہم نہیں پڑھ پائے اس کی مقدار بھی اگلے دن پڑھ لیں, پھر کنٹینیو آگے شروع کر لیں. 10-15 دن بھی اگر چھوٹ گیا, چلیے اب جو چھوٹ گیا اس کو چھوڑ دیں, اب آگے سے شروع کر دیں, آگے کا لے لیں, پھر نیا مزہ آئے گا, پھر نیا, یعنی دل لگ جائے گا. اچھا بعض اوقات دل بھی جو ہے نا, دل جیسے اگر ہمارے اعمال نیکیوں والے نہ ہو پائے اور اگر گناہوں کی عادت رہتی ہے, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دلوں پر ایک زنگ بھی لگ جاتی ہے. جیسے حدیث پاک ہم سنتے ہیں کہ ایک گناہ جو ہوتا ہے وہ دل پر سیاہ نقطہ اس سے پڑ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ جو کالا نقطہ لگا تھا وہ مٹ جائے گا, اور اگر وہ مزید گناہ کرتا رہے گا تو وہ دل پر نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ وہ دل پورا کا پورا کالا ہو جاتا ہے, سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر اچھی باتیں اثر نہیں کرتی. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر میری کوئی گناہوں والی عادت ہے تو میں اس سے بھی توبہ کروں. انشاءاللہ نیکیوں کی طرف جب ہمارا اور مزید دل بڑھتا چلا جائے گا, قرآن پاک پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا, تو دل بھی جو ہے نا, دلوں پر بھی زنگ لگ جاتی ہے. ایک حدیث پاک ہے, بیہقی نے جو ہے شعب الایمان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, کیا پیارے صحابی ہیں, ان سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, اس کی جلا کس چیز سے ہوگی, اس سے نجات کیسے ملے گی؟ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرنے اور تلاوت قرآن سے. سبحان اللہ. تو قرآن پاک پڑھنا, یہ یعنی اگر شروع میں ہمارا دل نہیں بھی لگ رہا ہے تو اس کا جو بھی سبب ہو, ہمیں ٹائم نہیں مل پا رہا ہے, یا خدا نہ خواستہ, خدا نہ کرے کہ اگر ہماری کوئی گناہوں والی عادت تھی جس کی وجہ سے واقعی ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا دل نیکیوں میں نہیں لگ پا رہا, تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر ہم روز کرتے رہیں گے ہماری گناہوں کی عادت بھی چھوٹے گی. سبحان اللہ. قرآن پڑھنا ہی تو ہوگا جس سے ہماری گناہوں کی عادتیں بھی انشاءاللہ چھوٹے گی. قرآن پڑھنے کے بھی تو فائدے ہوں گے. تو قرآن سے تو ویسے بھی شفا ہی شفا ہے, تو انشاءاللہ دلوں کی جو زنگ ہوگی اس سے بھی شفا ملے گی اور بے شمار برکتیں انشاءاللہ. یہاں پہ کاشف بھائی ایک بات یہ بھی ایڈ کریں گے کہ انسان اگر کسی چیز کو سمجھ کر پڑھتا ہے نا تو اسے پھر شوق ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ ناظرین جو آپ سن رہے ہیں, قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں تو ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں میسج کیا دے رہا ہے.
تو جب ہم اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، آپ ترجمہ کنز الایمان دیکھیں اور ساتھ میں اس کی مختصر تفسیر خزائن العرفان دیکھیں، اگر کچھ طویل دیکھنا چاہتے ہیں سیرات الجنان دیکھ لیجئے، تو جب آپ تفسیر دیکھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر آپ کو لطف آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ روٹین بنائیں گے تو پھر انشاءاللہ، اور قرآن ایسی کتاب نہیں کہ بندہ بور ہو جائے کچھ پڑھے زیادہ اور اکتا جائے، یہ قرآن کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ دنیا میں بندہ جو کتابیں پڑھتا ہے کتنی بار پڑھے گا، ان کو بور ہو جاتا ہے بندہ، لیکن قرآن جتنی بار پڑھو نیا مزہ ملتا ہے، روزانہ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، لیکن ہر بار مزہ آتا ہے۔ ہر بار الگ مزہ۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، قرآن پاک کی تو ماشاءاللہ بڑی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں۔ آئیے اب وقت ہو چلا ہے ہمارے بہت ہی پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور سحر، ہمارے پروگرام کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے ذکر ایک نبی کا۔ انشاءاللہ آج بھی کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کریں گے۔ ہم اس سیگمنٹ میں کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ آپ تک کسی ایک نبی علیہ السلام کا مختصر تعارف، ان کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آئیے آج بھی ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ جس نبی کا آج تذکرہ کریں گے ان کا نام ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سبحان اللہ، آپ کیسی کمال کی شخصیت تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو کیا کیا اوصاف عطا فرمائے، اور بھی آپ کی جو اوصاف ہیں انشاءاللہ آج کچھ مختصراً سماعت کیجیے۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اللہ پاک کے برگزیدہ رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے سہری والد یعنی ان کے سسر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ کفر و شرک اور دیگر گناہوں میں، اسی طرح تجارت میں ناپ تول میں کمی کرنے جیسے بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اچھے انداز میں توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے سے منع فرمایا اور دیگر حقوق العباد تلف کرنے سے منع فرمایا۔ عرصہ دراز تک تبلیغ و نصیحت کے باوجود صرف گنے چنے افراد ہی ایمان سے مشرف ہوئے، اور دیگر افراد کو سرداران قوم نے معاشی بدحالی اور تجارت کے خسارے سے دھمکا ڈرا کر ایمان سے دور رکھا۔ جب سرداران قوم اور عوام نے کفر و شرک اور دیگر گناہوں پر ہی قائم رہنے کو ترجیح دی اور ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہ رہی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ پاک نے انہیں ایک ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ بھی اہل مدین جیسے کبیرہ گناہوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ اور نصیحت سے کچھ حاصل نہ کیا تو انہیں بادل کے ایک ٹکڑے سے آگ برسا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر جا بجا فرمایا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ تفصیلی طور پر آپ علیہ السلام کا کن کن مقامات پر تذکرہ ہوا۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 تک اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ آپ کا مبارک تذکرہ کیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں بھی، سورہ حجر، سورۃ الشعراء اور سورہ عنکبوت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کا تذکرہ خیر فرمایا۔ آپ کا کچھ مختصر تعارف سن لیجیے۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی یعنی آپ کا مبارک نام شعیب ہے، اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب ملا۔ امام ترمذی لکھتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے۔ سبحان اللہ، گویا امام الانبیاء نے شعیب علیہ السلام کو یہ لقب دیا خطیب الانبیاء۔ سبحان اللہ، یہ لقب دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔
پہلی قوم اہل مدین اور دوسری اصحاب ایکہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو 2 بار مبعوث نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ایک بار اہل مدین کی طرف بھیجا جن کی اللہ پاک نے ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے گرفت فرمائی، اور دوسری بار اصحاب ایکہ کی طرف بھیجا جن کی اللہ پاک نے شامیانے والے دن کے عذاب سے گرفت فرمائی۔ ناظرین کرام، تو یہ ہے سیدنا شعیب علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا کہ ان کا معجزہ کیا ہے اور کس قسم کا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُم۔ ترجمہ، اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ سبحان اللہ، آپ کی اولاد کتنی تھی؟ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی 2 شہزادیوں یعنی 2 بیٹیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک شہزادی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم رسول کے نکاح میں آئیں، جس کی تفصیل دیگر کتابوں کے اندر بھی مل جاتی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج ہم نے جن کا تذکرہ کیا ہے جناب سیدنا شعیب علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اسی طریقے سے ہم مزید ایپیسوڈ میں بھی کسی نہ کسی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا تذکرہ خیر کرتے رہیں گے۔ اس طرح کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے FGN چینل اور اس کا بہت ہی پیارا پروگرام نور سحر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ناظرین کرام، آج بھی آپ نے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مختصر باتیں سنی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ نے اس میں سے سیکھا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبیوں علیہ السلام کا ادب کرنے، ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب ایک کلام کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ قبولیت کی رات آنے والی رات ہے، آئیے اس دعائی کلام میں شامل۔ اذن طیبہ عطا کیجئے، اذن طیبہ عطا کیجئے، پھر کرم مصطفیٰ کیجئے، پھر کرم مصطفیٰ کیجئے، اذن طیبہ عطا کیجئے، پھر مدینے میں آ جائے ہم، 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 ایسا احساس شاہ کیجئے آقا، ایسا احساس شاہ کیجئے، اذن طیبہ عطا کیجئے، ایک نظر ہی کی تو بات ہے، ایک نظر ہی کی تو بات ہے، ایک
نظر ہی کی تو بات ہے، ایک نظر ہی کی تو بات ہے، مستوں بے خود شاہ کیجیے آقا، مستوں بے خود شاہ کیجیے، اسبۂ شاہ کرب و بلا، اسبۂ شاہ کرب و بلا، اسبۂ شاہ کرب و بلا، دور رنج و بلا کیجیے آقا، دور رنج و بلا کیجیے، اپنے قدموں میں مدفن عطا، اپنے قدموں میں مدفن عطا، اپنے قدموں میں مدفن عطا، یا رسول خدا کیجیے آقا، یا رسول خدا کیجیے، حاسدوں سے حسد کا مرض، حاسدوں سے حسد کا مرض، حاسدوں سے حسد کا مرض، دور یا مصطفیٰ کیجیے آقا، دور یا مصطفیٰ کیجیے، اذن عطار کو اب حضور، اذن عطار کو اب حضور، سگ عطار کو اب حضور، حاضری کا عطا کیجیے آقا، حاضری کا عطا کیجیے، اذن طیبہ عطا کیجیے آقا، پھر کرم مصطفیٰ کیجیے، ہم پر بھی کرم ہو جائے، اذن طیبہ نصیب ہو جائے انشاءاللہ، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح، آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح۔ اللہ پاک ہم سب کو با ادب باذوق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار والا کی حاضری نصیب فرما۔ ناظرین کرام، سحری کا مبارک لمحہ ہے، سحری بھی کرتے چلیں، اپنے وقت کا بھی خیال رکھیے گا۔ ناظرین، گفتگو چل رہی تھی تلاوت قرآن، قرآن پاک کی اہمیت، فضائل قرآن کی۔ سراج بھائی، مزید تلاوت قرآن کے حوالے سے کچھ ناظرین کو بتانا چاہیں؟ جی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو مؤمنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب شفا روح کے لیے بھی ہے، دل کے لیے بھی ہے اور جسم کے لیے بھی ہے۔ جسم کے لیے کیسے ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور میرے گلے میں درد ہے، تو حضور نے فرمایا قرآن پڑھو۔ سبحان ایک اور شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے سینے میں تکلیف ہے، تو حضور نے فرمایا قرآن پڑھو، اور فرمایا کہ خیر الدواء القرآن، بہترین دوا جو ہے وہ قرآن ہے۔ اور اس حدیث کے تحت علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یعنی بہترین دوا جو ہے وہ ہے جو قرآنی آیت کے ذریعے جو تعویذ پہنا جاتا ہے، یہ بہترین دوا ہے۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے قرآن کے ذریعے شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود خاندان کے جو بچے ہوتے تھے سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے تھے، اور جادو کے لیے اور اسی طرح نظر بد جو ہو جاتی ہے اس کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے بہت مجرب عمل ہے۔ تو ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بچوں کو نظر ہو گئی ہے یا گھر میں جادو ہو گیا ہے، بہت سارے مسائل جو ہے ڈسٹرب چل رہے ہیں، تو آپ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر اگر دم کریں گے تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی اور ادھر ادھر جانے کی بھی حاجت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح قرآن کے بے شمار فضائل ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور ہے واقعی مشکل ہے، تو قرآن پاک کی اگر ہم آیات اور تلاوت جو صورتیں ہیں ان کو پڑھنا اپنے معمول میں شامل کریں گے تو اس کی وجہ سے ہم بچ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی ایسی آیتیں بھی ہے نا کہ جس میں قیامت کا تذکرہ ہے، قبر کا ذکر ہے، اللہ سے ڈرنے کا تذکرہ ہے، اگر ان کو ہم پڑھیں، سمجھیں، ان کی آیتوں کا ترجمہ دیکھیں، اذا
زلزلت الارض زلزالہ، یعنی واقعی میں اگر یہ آیتیں جو ہیں اگر ہم اس کو صحیح انداز سے پڑھ لیں، القارعۃ ما القاریہ، اس کو آپ صحیح سے پڑھ کے سمجھے نا، یقیناً ایسا ہے نا کہ دلوں کی واقعی دوا ہے، اور انشاءاللہ ان کو پڑھنے کے بعد انسان جلدی گناہوں کی طرف جائے گا نہیں۔ بالکل بالکل، تو یقیناً قرآن پاک شفا بھی ہے، قرآن پاک دوا بھی ہے، قرآن پاک پڑھنے سے نیکیاں بھی ملتی ہیں، آخرت بھی سنورتی ہے، دنیا کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان بار بار اللہ، جب پڑھتا رہے گا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہدایت بھی ہے، الصراط المستقیم۔ ہدی للمتقین، قرآن تو متقیوں کے لیے ہدایت بھی ہے، نماز ہدی میں، للناس۔ روزانہ نماز میں بھی قرآن پاک ہے، بار بار اس کی زبان سے نکلتا رہے گا، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، نیکیوں کے راستے پر چلا۔ تو قیامت کے دن جب وہ پہنچے گا محشر میں تو کہے گا یا اللہ میں تو اہدنا الصراط المستقیم، تیرے کلام کی آیت پڑھا کرتا تھا، سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے چاہا تو ضرور بخشا جائے گا۔ اور تو قرآن پاک کی کتنی ساری بے شمار برکتیں۔ اور پھر جب پڑھتا رہے گا تو مسلمانوں کے بارے میں اگر حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا یا پھر تکبر ہوگا تو اس سے بھی شفا حاصل ہوگی، اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہوگی۔ اور یوں ہی اگر صبح جو ہے 10 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے تو اگر شیطان ماں لشکر اپنے لشکروں کے ساتھ بھی اس بندے سے گناہ کروانا چاہے گا تو نہیں کروا پائے گا جب تک کہ بندہ خود نہ کرے۔ اور یوں ہی آیت الکرسی اگر یہ بندہ پڑھتا رہتا ہے تو محتاجی سے بچ جاتا ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اگر 5 نماز کے بعد بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ بندہ مرتے ہی اس کی روح جو ہے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی۔ ایسی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک اور بھی حدیث پاک میں فضیلت بیان کی گئی کہ جو حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آیت جو ہے صبح اور شام 7 بار پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جو ہے کاموں کے میں اس کو کفایت کا فرمائے گا۔ اور امام علیہ سنت کا بھی یہ معمول تھا کہ اسی آیت کو صبح اور شام کو آپ جو ہے پڑھا کرتے تھے، اور اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی سورہ ملک اگر روزانہ بندہ تلاوت کر لیتا ہے رات کو تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب بندہ مرے گا تو عذاب پاؤں کی جانب سے آئے گا پھر ہٹ جائے گا، سینے کی جانب سے آئے گا پھر ہٹ جائے گا، سر کی جانب سے آئے گا پھر ہٹ جائے گا، کیونکہ سورہ ملک جو ہے یہ خود کہے گی کہ میں جو ہے رات کو یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی ساری مطلب آیتوں کی فضیلتیں ہیں، مختلف صورتوں کی فضیلتیں ہیں۔ تو سورہ یاسین شریف کے حوالے سے بھی آیا ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے۔ یعنی دیکھیے ہوتا ہے کہ ہمارے بعض اوقات پڑھتے بھی ہیں، ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب جیسے پیچھے ہم نے گفتگو کی کہ قرآن خوانی کروائی جاتی ہے گھروں میں، کسی کی جب سکرات کا وقت آتا ہے، نزا کا وقت آتا ہے، روح نکل رہی ہوتی ہے تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد جو ہے اس کے قبر پر قرآن شریف، اس کے لیے اصالہ ثواب کے لیے مسجد میں قرآن شریف بھیجا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ ہم زندگی میں بھی اس چیز کو اپنانے کی کوشش کریں؟ یعنی کیا صرف ہم قرآن کو اس لیے سوچ رہے ہیں کہ روح آسانی سے نکل جائے؟ کیا ہم قرآن کو صرف اس لیے سوچ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جو ہے بیٹھ کر کے تلاوت ہوگی تو اس کو ثواب پہنچے؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ میرے مرنے کے بعد مجھے اصالہ ثواب کرنا؟ دوسروں سے جیسے ہم جب کہتے ہیں کہ مجھے اصالہ ثواب کرنا، یقیناً مرنے کے بعد ثواب پہنچتا ہے، بہت درست ہے، روح نکلنے میں آسانی ہوگی، سورہ یاسین شریف پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا۔ تو اب تو روح نکلنے والی بات آ گئی، اب تو قبر میں پہنچنے والی بات آ گئی۔ یہاں پر ہم جب قرآن سے فائدہ دیکھ رہے ہیں، یقیناً فائدہ ہوگا، کیوں نہ ہم زندگی میں بھی اس سے فائدہ دیکھیں۔ تو جہاں پر قرآن پاک سے شفا ہے، مرنے کے بعد بھی اس سے فائدے ہیں، محشر میں قرآن ہمیں بخشوانے والا ہے، زندگی میں بھی ہم اپنے قرآن کو شامل کریں، ہماری زندگی میں بھی ہم قرآن کی باتوں پر عمل کو شامل کریں۔ اب جو چیزیں ہمیں قرآن پاک میں احکام دیے گئے ہیں، مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا کئی جگہ آیا ہے، اے ایمان والو، کئی سارے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمائے ہیں، غیبت نہ کرے، نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ ساری چیزیں کیا مرنے کے بعد ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہوگی اب اس کی طرف سے۔ تو اتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جو زندگی سے تعلق رکھتی تھی، ہم نے قرآن پاک کو اس وقت تو پڑھا کہ جب روح نکل رہی ہو یا روح نکل چکی ہو، اس وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا، مردے کو فائدہ پہنچے گا، تو یقیناً وہ درست ہے۔ اگر وہ بندہ خود اپنی زندگی میں بھی قرآن پڑھنے والا ہو،
خود اپنی زندگی میں قرآن پر عمل کرنے والا ہو، خود اس کو کتنا ثواب ملتا ہے، کتنا سارا اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ ایک مجھے قصہ یاد آ رہا ہے، بہت پیارا، کسی نے بتایا تھا، سننے میں آیا تھا کہ ایک جگہ ایک شخص نے اپنی بچی کو کچھ پیسے دیے، اچھا 20 روپے یا 50 روپے کچھ دیے ہوں گے، تو اب وہ بچی جو ہے پیسے جمع کرتی تھی، اس نے پیسے دیے، بات ادھر ادھر ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شخص اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کے جب وہ پہنچتا ہے، دیکھتا ہے تو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے تو اسے غصہ آ جاتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ آگے بڑھتا ہے اور بچی کو مارنے کا جو ہے وہ سوچتا ہے، غصہ کرتا ہے، تو کہتا ہے کہ بیٹی تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ کام یہ کرتی ہے کہ جو ابو نے اس کے جو نوٹ دی تھی، اس کو 20 روپے کی جو نوٹ ملی تھی، اس نے اپنے گھر میں کمرے میں پہنچ کر الماری میں سے قرآن شریف نکالا اور اس کے اندر اس نوٹ کو چھپا کر رکھ رہی تھی وہ، اور دیکھا تو اس کے اندر جو ہے پہلے کی بھی کچھ نوٹیں رکھی ہوئی تھی، وہ پیسے جمع کرنے کی جو اس نے قرآن شریف کو جگہ بنائی ہوئی تھی۔ تو اس کو غصہ آ گیا تھا، کیونکہ واقعی یہ چیز مطلب غیر مناسب ہے کہ پیسے جمع کرنے کے لیے کیا قرآن شریف جگہ ہے؟ تو اسے غصہ آ گیا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا، ایک ایسی بات کہی جو مطلب ہمارے دل کو تڑپا دینے والی بات ہے، ایسی بات کہی کہ مطلب بہت سے عقل مند بھی ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آ سکتی، لیکن ان کی عقل کو وہ ضرور جھنجھوڑے گی۔ بچی کہتی ہے، ابو پورے گھر میں پیسے چھپانے کی یہ جگہ میں نے اس لیے بنائی کہ سارے گھر میں یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی نہیں پہنچتا۔ اس کو کھولنے کی کسی کو توفیق ہی نہیں ہے۔ اس کے ابو کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ہمارے مطلب ہمارے معاشرے میں ایسا حال بھی ہو رہا ہے، تو ہمیں قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ واقعی بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہمارے اسلامی بھائیوں نے، اور یہ سوچنے کی بات ہے، آپ غور تو کیجئے کہ قرآن پاک سے ہم کس قدر دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بات ہے نا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ اور امیر سنت کی تو کتنی پیاری آرزو ہے، تمنا کرتے ہیں، یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے۔ آئیے مل کر اس شعر میں شامل ہو جائیں۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا صبح، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے، تلاوت کرنا میرا کام صبح و شام ہو جائے۔ ایک کاش کہ ہم سب کو تلاوت کی توفیق ملے۔ تو آج آپ نے بہت ساری گفتگو ماشاءاللہ سے سنی ہے۔ اب ظاہر بات ہے، یہ سب گفتگو کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے سنا، سبحان اللہ ماشاءاللہ قرآن کے کیا فضائل ہیں آپ نے سنا ہے، اور بھئی بڑا مزہ آ گیا، یہ فضیلتیں ہیں، یہ فضیلتیں سنا آپ نے، اور کل سے پھر وہی سلسلہ قرآن پاک رکھا ہے تو رکھا ہی ہے۔ تو ایسا نہ ہو، آج نیت کریں کہ انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کو اچھے انداز سے پڑھیں گے۔ اچھا، قرآن پاک کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو بس پڑھتے چلے جانا ہے۔ یاد رکھیے، پڑھنے کا جہاں بھی لفظ آئے گا نا، تو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ آپ کے کان سن لیں، یہ یاد رکھیے گا۔ بعض لوگ نماز بھی اس انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس وہ یعنی آواز نہیں نکالتے، آواز نکلتی نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ پڑھنا ہوا ہی نہیں ہے، اور آپ نے پڑھا نہیں، ثواب بھی کیسے ملے گا؟ وہ خود بھی نہیں سن رہے ہوتے ہیں، جی ایسا پڑھتے ہیں، تو کم سے کم اتنی آواز سے پڑھیں، وہ آپ کے اپنے کان سن لیں، کم سے کم اتنی آواز تو آنی چاہیے، تو ہی پڑھنا مانا جائے گا، ورنہ وہ پڑھنا ہے نہیں، اور گویا پڑھنا وہ شمار کیا نہیں گیا، تو پھر ثواب کس بات کا؟ تو اس لیے اس انداز سے پڑھیں۔ آخری میسیج آپ کو میں یہ بھی دینا چاہوں گا، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم پڑھنا سیکھیں۔ ایک بڑی تعداد ہمارے معاشرے میں ہے جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، بالکل معذرت کے ساتھ نہیں آتا ہے، بلکہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو بڑی عمر کو پہنچ چکے ہیں، 50 سال 60 سال 70 سال نہیں پڑھے ہیں۔ برائے کرم مرنے سے پہلے اللہ کا کلام تو سیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات جو قرآن پاک کے اندر وہ سمجھ تو لیجئے مرنے سے پہلے۔ کم سے کم آپ کے پیچھے ایسے افراد تو ہوں جو آپ کے پیچھے قرآن پاک پڑھ سکے، اپنی اولاد کو
قرآن پاک پڑھنا سکھائیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد یہ اولاد کہیں جائیں نہیں، مدرسوں میں چکر نہ لگائیں، مسجدوں کے چکر نہ لگائیں کہ بھئی قرآن خوانی کے لیے بھیجو کسی کو، کوئی چاہیے امام صاحب چاہیے، مؤذن صاحب چاہیے، حافظ صاحب چاہیے، بلکہ آپ کے اندر خود کے اندر ایسی صلاحیت ہو کہ آپ بھی قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، آپ کے بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ کا جنازہ جب اٹھے تو آپ کا بچہ آپ کے جنازے کی نماز پڑھائے، جنازے کی نماز بھی پڑھے، زندگی میں بھی جب بچہ حافظ قرآن ہوگا، امام ہوگا، اس کے پیچھے جب سینکڑوں لوگ جمعہ پڑھ رہے ہوں گے اور یہ باپ جب اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، کیسے باپ کا سینہ چوڑا ہوگا، خوشی سے جھوم اٹھے گا۔ تو زندگی میں بھی بچوں کو یعنی پڑھایا جائے، مرنے کے بعد بھی وہ جنازہ پڑھے گا تو یہ بھی ہمارے اس باپ کے اور لیے جب جو ظاہری بات سعادت ہے ہوگی۔ کاشف بھائی، جب اب بیٹا جب باپ کی جنازے کی نماز پڑھائے گا تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، ظاہر کوئی اور پڑھائے گا تو اس کو اتنا دکھ نہیں ہوگا، ظاہری بات ہے جو بیٹے کو دکھ ہوگا، جب بیٹا اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھائے گا تو اس کے دل میں جو غم اور جو کیفیت ہوگی، کی کیفیت دکھ کی الگ ہی کیفیت ہوگی، اس کیفیت کے ساتھ جب رب کی بارگاہ میں وہ دل ہی دل کے اندر دعا بھی کر رہا ہوگا میرے رب میرے باپ کو بخش دے، تو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ علی بھائی یہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے کہ خود نماز جنازہ والد کی پڑھائے، لیکن اس میں بہت بڑی یہ بھی اس سے بہت پیچھے کی بات ہے کہ پڑھنی ہی نہیں آتی، پڑھنی ہی نہیں آتی تو پڑھائے گا پڑھنی ہی کیسے؟ نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو لہذا نیت کیجئے، علم دین کی طرف آئیے۔ آپ کے قریب میں کوئی امام صاحب ایسے ہیں ماشاءاللہ جو صحیح انداز سے قرآن پاک پڑھا لیتے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہمارے ہوتے ہیں، تو آپ اس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ آن لائن بھی بہت بچوں ساری کو بھی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہاں، آن لائن کے جو ہمارے شعبہ جات ہیں آپ اس کو وزٹ کیجئے اور خوب اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ تو ناظرین، سحری کے وقت بھی خیال کیجئے گا، پھر کل اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے